ہماری ایک پٹیشن ہے جو 9 مئی کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوئیں. اس میں ہم نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ اور یہ 25 مئی کی یہ پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. اس میں ہم نے یہ کہا کہ بھائی 9 مئی کے واقعات کی آپ تحقیق کرائیں, آپ انکوائری کریں کہ 9 مئی کو ہوا کیا. جیسے کہ میرے بھائی جو بھی تھے انہوں نے بتایا کہ فرانس میں بہت بڑی اس قسم کی ہلچل ہوئی تھی, لیکن اس کا بڑے طریقے سے انکوائری ہو کے اور معاملہ طے ہو گیا. وہ پٹیشن آج تک پڑی. اسی طرح ایک پٹیشن ہماری کہ 8 اور 9 فروری کے کیا واقعات تھے ان میں انکوائری کرائی جائے, وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا رول پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی اچھا نہیں, اور آج بھی عدلیہ جو رول ہے وہ بھی کسی صورت بہتر نہیں ہے. ورنہ یہی پٹیشنز ہیں جو سب سے پہلے سنی جانی چاہیے, ان پر سب سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے, آئین کے تحت معاملات طے ہونے چاہیے. حیرت کی بات ہے کہ کل ISPR کے چیف نے یہ کہا کہ ہمیں انکوائری کی ضرورت نہیں 9 مئی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو سب چیز واضح ہے. اس کا مطلب آپ نے ورڈکٹ دے دیا 9 مئی پر. آپ کو کس نے اختیار دیا تھا یہ ورڈکٹ دینے کا؟ آئین کے تحت کہاں اختیار ہے ISPR کے ہیڈ کو یہ ورڈکٹ دینے کا کہ 9 مئی کو یہ واقعات ہوئے تھے اور اس کے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ ہے جو آئین سے بالادست رہ کر لوگ, جس نے اس ملک میں پچھلے 75 سال سے زیادہ میں آئین کا کھلواڑ کیا ہے. ملک میں پچھلے 78 سال سے جس طرح سے آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے, ہم موجودہ اسی دور سے اور اسی قسم کے دور سے گزر رہے ہیں. پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو, کسی بھی ملک کو اکٹھے رکھنے کے لیے آئین کا کلیدی رول ہوتا ہے. یہ آئین ہے جو بڑے مشکل قسم کی فیڈریشنز کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں, اور آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. بہت بڑے بڑے ممالک جنہیں آئین نے اکٹھے رکھا ہوا ہے, چاہے وہ امریکہ, چاہے وہ ہندوستان یا کوئی اور ملک کی آپ مثال لے لیے, جو بہت عرصے سے قائم ہے اور انٹرپٹڈ ہے. بدقسمتی سے ہماری 76-70 سال کی جو تاریخ ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے اس لحاظ سے, کیونکہ ہم نے پہلے آئین بنانے میں وقت لگایا, لیکن بہر صورت 1956 میں جو ہمارا پہلا آئین بنا تھا وہ ایک اچھا جمہوری آئین تھا, جس پر دونوں ہی پاکستان کے ونگز نے, مشرقی اور مغربی پاکستان نے اس پر اتفاق کیا تھا. اور اگر وہ آئین قائم رہ جاتا تو مجھے یقین ہے آج بھی مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا. لیکن اس کو ان قوتوں نے برباد کیا جن کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ تھا, نہ کوئی ان کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی جواز تھا کہ ملک کے اندر ایک غیر آئینی حکومت قائم کرتے اور آئین کو منسوخ کر دیا جاتا. کس طاقت اور کس جواز کی بنیاد پر یہ کام ہوا پاکستان کی تاریخ میں؟ چند ملٹری ایڈوینچرز نے اس آئین کے ساتھ جو کیا اس کا ہم آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. 10 سال کا وہ اقتدار جو ہمارے پہلے فوجی ڈکٹیٹر کا تھا, اور اس کے بعد 3 سال کا اقتدار جو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کا تھا, اس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. اور
ان لوگوں کو جنہوں غالباً اس کا علم نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان در حقیقت پاکستان بنانے میں سب سے کلیدی رول پلے کیا تھا۔ یہ بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ ہمارے ہاں تو ریزسٹنس تھا، پنجاب میں ریزسٹنس تھی، لیکن انہیں ہی اقتدار سے اور آئین کی عملداری سے الگ کیا گیا، اور 13 سال انہیں کسی قسم کا رول نہیں دیا گیا۔ جب ان الیکشن کرائے گئے جس میں کہ ساری قوم نے مینڈیٹ دیا ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو، تو ہم نے اس مینڈیٹ کو ماننے سے انکار کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ یہ ہمارے پہلے 25 سال کی افسوسناک اور دردناک کہانی۔ بہرحال مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، اس میں سن 73 میں آئین بنائے جانے کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت کوشش تھی، اور اس کی وجہ سے 1973 کا آئین بنا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی 1973 کا آئین قائم ہے 50 سال گزر جانے کے بعد۔ یہ اس آئین کی ایک قوت ہے، لیکن بارہا پھر ہماری فوجی حکمرانوں نے، ہمارے فوجی ایڈونچرز نے، وہ ضیاء الحق تھا یا بعد میں مشرف تھا، اس نے پھر اس آئین کو لمبے عرصے کے لیے معطل کیا، اور معطل کرنے کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہی ہیں۔ آج بھی وہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آئین بے معنی چیز ہے۔ ہم جب چاہے، جیسے کہ ضیاء الحق کہتا تھا، اور وہ دن ہمیں نہیں بھولے، ضیاء الحق کہتا تھا کہ آئین کیا چیز ہے؟ یہ 24 صفحوں کا یہ ایک دستاویز ہے، میں جب چاہوں اس کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں جب چاہوں اس کو پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ آئین کی۔ اسی طرح مشرف کے زمانے میں آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اور آج بھی جو پچھلے 2 تقاریر ہمیں سننے میں آئی ہیں، ایک میں کہا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئین کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آئین کی حدود کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے، اور آئین کی حدود کا پتہ ہوگا تو آج کسی کو جرأت نہ ہوتی کسی قسم کی سیاسی انجینئرنگ کرنے کی۔ آج 8 اور 9 فروری نہ ہوتا، اس سے قبل جو سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے وہ نہ ہوتی۔ یہ سارا ان چند لوگوں کی خوش فہمیاں ہیں کہ ان کو آئین کے بارے میں کچھ علم ہے۔ ہماری ایک پٹیشن ہے جو 9 مئی کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوئیں، اس میں ہم نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ، اور یہ 25 مئی کی یہ پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے یہ کہا کہ بھائی 9 مئی کے واقعات کی آپ تحقیق کرائیں، آپ انکوائری کریں کہ 9 مئی کو ہوا کیا۔ جیسے کہ میرے بھائی ابھی تھے، انہوں نے بتایا کہ فرانس میں بہت بڑی اس قسم کی ہلچل ہوئی تھی، لیکن اس کا بڑے طریقے سے انکوائری ہو کے اور معاملہ طے ہو گئے۔ وہ پٹیشن آج تک پڑی۔ اسی طرح ایک پٹیشن ہماری کہ 8 اور 9 فروری کے کیا واقعات تھے، ان میں انکوائری کرائی جائے، وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا رول پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی اچھا نہیں، اور آج بھی عدلیہ جو رول ہے وہ بھی کسی صورت بہتر نہیں ہے، ورنہ یہی پٹیشنز ہیں جو سب سے پہلے سنی جانی چاہیے۔
ان پر سب سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے، آئین کے تحت معاملات طے ہونے چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ کل ISPR کے چیف نے یہ کہا کہ ہمیں انکوائری کی ضرورت نہیں 9 مئی کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو سب چیز واضح ہے۔ اس کا مطلب آپ نے ورڈکٹ دے دیا 9 مئی پر۔ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا یہ ورڈکٹ دینے کا؟ آئین کے تحت کہاں اختیار ہے ISPR کے ہیڈ کو یہ ورڈکٹ دینے کا کہ 9 مئی کو یہ واقعات ہوئے تھے اور اس کے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے؟ تو یہ ہے جو آئین سے بالادست رہ کر لوگ، جس نے اس ملک میں پچھلے 75 سال سے زیادہ میں آئین کا کھلواڑ کیا ہے، اور یہ معاملات آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ آج بھی آئین میں ترمیم کی بات کر رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے؟ جن کا اپنا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جنہوں نے دوسروں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جنہیں اقتدار میں آنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے، بالخصوص مرکز اور پنجاب میں۔ لیکن آج تک وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے؟ وہ حکومت، یہ وہ لوگ جو بغیر کسی لیجیٹیمیسی کے آج پاکستان پر مسلط ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ جو چاہے کر دیں۔ ان کو تو قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے، آئین میں ترمیم کہاں سے ہی کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ساری مشکلات ہیں، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کسی نہ کس طرح سے مائل کیا جائے۔ ان میں سے ایک جو کھیل کھیلنے کی کوشش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے دیں گے چیف جسٹس کو، ہم ججز کی عمریں بڑھا دیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے تلخ باب کا حصہ ہے۔ یہی 1975 میں ہوا 5ویں ترمیم میں، اور پھر 6ٹی ترمیم میں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو ریٹائرمنٹ کے بعد تک کنٹینیو کرنے کی اجازت دی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حق تلفی ہوئی حق مولوی مشتاق حسین کی، جس کو چیف جسٹس بننا تھا اس کو نہیں بننے دیا گیا۔ اسی طرح انوار الحق کا رستہ روکا گیا 6ٹی ترمیم کے ذریعے۔ عدلیہ بری طرح ڈیوائڈ ہوئی۔ نتیجہ اس کا بھگتنا پھر کن کو پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھٹو کا ٹرائل تھا وہ انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، لیکن 5ویں اور 6ٹی ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے یہ سزا بھگتی۔ اس کے بعد 2002 میں مشرف نے چند ججز کو، جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ان کا ملٹری کو جو ہے وہ جائز ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ججز کی عمروں میں اضافہ کیا 3 سال۔ اور مجھے فخر ہے اس بات میں، اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہمارا ساتھ دیتی تھی۔ محمود خان چکدئی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس دور میں بھی۔ نوابزادہ رسول اللہ خان سب سے زیادہ وکلا کے ساتھ 2002-2003 کی، اور لیاقت بلوچ صاحب کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا، اور مرحوم قاضی حسین احمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ جو واپس ہوئی ہے ان کی وجہ سے، انہوں نے اس پر پورا اسٹینڈ لیا ہے کہ باقی تو جو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی مشرف نے، وہ تو ہم شاید اپنی کمپلشن سے واپس نہ لے سکے، لیکن جو وکلا کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ ناجائز تحفہ دیا گیا ہے ججز کو، یہ واپس لیا جائے، اس پر قاضی حسین صاحب نے بہت بہادری سے اسٹینڈ لیا، اور لیاقت بلوچ صاحب میرے اور قاضی صاحب کے درمیان کئی دفعہ رابطے میں موجود تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ واپس ہوا۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، جو آج اس امید پر بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو کچھ سال اور مل جائے جج بننے کے، اول تو وہ جج رہنے کی مدت کسی کام کی نہیں ہوگی، ناجائز ہوگی، انلیجیٹمیٹ ہوگی۔ بھول جائیں آپ
کہ یہ آپ کو کوئی ایکسیپٹ کر لے گا، کوئی وکیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا سوائے ان کے جو ان کے ساتھ ملوث ہوگا۔ اور میں یقین مانتا ہوں جو آئین کے تحفظ کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ اس انداز سے ایک انلیجٹمیٹ اسمبلی، نیشنل اسمبلی جس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، جس نے دوسرے پارٹیوں کے سیٹیں چوری کی ہیں، وہ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس کو کسی طور پر بھی وہ بھی اور کوئی بھی پاکستانی جو آئین میں بلیو کرتا ہے، جو آئین کا تحفظ چاہتا ہے، اس قسم کی کسی بھی آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لہٰذا میں اس چیز کے توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ججز جو اس قسم کی کسی امید پر بیٹھے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا بھی بند کر دینا چاہیے۔ پہلے دیکھ لیں گے آپ کہ کیا یعقوب علی خان کے ساتھ ہوا، کیا اس وقت شیخ ریاض صاحب تھے جو یہ تحفہ لے کے آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا آج کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے یہ آئین توڑ کر اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی، پاکستان کی اس تاریخ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب کو پھر معلومات دیتا ہوں کہ آئین کے تحفظ کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔